سحر سے سپہر تک کتاب کے مصنف ڈاکٹر سہیل احمد خان۔ مضمون اخروٹ۔ اس مختصر افسانے میں ایک ایسے فرد کا کردار ہے جو ہر چیز کے متعلق سوچتے اور سراغ لگاتے ایک بڑھیا سے ایسی محبت اور پیار حاصل کرتا ہے جو اسے ماں سے بھی نہ حاصل ہو سکتا تھا۔ خالد ہر روز اسکول سے آتے جاتے جب اس جھونپڑی کے پاس سے گزرتا تو وہ بڑے غور سے اس کے دروازے سے اندر دیکھتا تھا۔ خالد بھی اسکول کا بچہ تھا، مگر وہ سب سے الگ تھلگ تھا، انتہائی خاموش طبیعت تھا اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو بڑے غور سے دیکھتا تھا۔ وہ بچہ تھا، مگر جب دو کبوتروں کو دانہ چگتے دیکھتا تو وہ سوچتا کہ کبوتر آپس میں کس طرح باتیں کرتے ہیں۔ وہ اس قدر حساس تھا کہ درخت کو کاٹتے ہوئے دیکھ کر اسے اس طرح کا احساس ہوتا جیسے درخت درد محسوس کر رہا ہے۔ وہ جانوروں، پرندوں اور مویشیوں کے متعلق ہر وقت سوال کرتا رہتا تھا۔ ایک دن اس نے جان بوجھ کر جھونپڑی والی عورت سے پانی مانگا۔ عورت نے طاق سے گلاس اٹھایا، پھر جھونپڑی کے واحد کمرے میں چلی گئی۔ خالد بھی بوڑھی عورت کے پیچھے پیچھے دروازے سے اندر ہو گیا۔ کمرے کے اندر خالد کونوں میں تو کچھ نہ دیکھ سکا کیونکہ وہاں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ حالانکہ دن بھی تھا اور دھوپ بھی، مگر اس گھر کے اندر بجلی نہیں تھی۔ دروازے سے اندر آتی ہوئی دن کی روشنی میں صرف اور صرف کمرے کا درمیان والا حصہ نظر آتا تھا۔ بوڑھی عورت نے گلاس کو کھنگال کر اس میں پانی ڈالا اور پھر گلاس کو دونوں ہاتھوں سے پکڑاتے ہوئے بہت پیار سے خالد کو دیا۔ خالد کو پیاس نہیں لگی تھی، مگر جب گلاس کا پانی اس کی زبان سے لگا تو خالد کو ایسا لگا جیسے زندگی میں پہلی بار پانی پیا ہو۔ اس نے کھڑے کھڑے ایک سانس میں پورا گلاس پی ڈالا، حالانکہ اس وقت اسے ماسٹر صاحب کی 3 سانسوں میں بیٹھ کر پانی پینے کی نصیحت بھی یاد تھی۔ جب خالد پانی پی رہا تھا تو بوڑھی عورت بڑے پیار سے اسے دیکھتی رہی، اور پھر پانی پینے کے بعد بوڑھی عورت نے خالد کو ٹٹولتے ہوئے کہا۔ جب اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تھا تو خالد کو اتنا سکون آیا تھا جیسے خارش زدہ جسم کے حصے پر کسی نے بہت پیار سے خارش کی ہو۔ اس بوڑھی کے کھردرے ہاتھوں میں کتنا پیار تھا۔ پھر اس نے خالد کو دعا دیتے ہوئے رخصت کیا تھا۔ جا بیٹا، خدا تیری زندگی دراز کرے۔ خالد کو بڑھیا کی ہر بات پرخلوص لگتی تھی، اور پھر بوڑھی کی دعا سن کر خالد کو ایسا لگا جیسے یہ دعا خدا تعالیٰ کبھی رد نہیں کر سکتا، اور پھر خالد چلا گیا تھا، مگر بڑھیا پھر خالد کو جھونپڑی سے نکل کر دیکھتی رہی۔ اگلے روز خالد نے پھر پانی مانگا تھا۔ بڑھیا پھر خالد سے اسی طرح پیش آئی، اور یوں خالد ہر روز بڑھیا سے پانی مانگتا، اپنی پیٹھ پر کھردرے سے ہاتھ پھیراتا اور دعا لے کر چلا جاتا۔ اسے بڑھیا سے پیار اور دعا لینے کا ایک نشہ سا ہو گیا، جیسے کوئی ہیروئن کا عادی شخص ہیروئن کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اور بڑھیا بھی ہر روز پہلے گلاس کو دھو کر پانی ڈال کر اسکول میں چھٹی کا انتظار کرتی تھی، اور پھر اسے اپنی چادر کے کسی کونے میں باندھا ہوا کوئی اخروٹ، فروٹ سے بنی ہوئی سکی کا ٹکڑا یا خوبانی کی گٹھلی دیا کرتی تھی۔ ان سب چیزوں کا ذائقہ خالد کو دیر تک محظوظ کرتا رہتا۔ خالد نے جب میٹرک کا امتحان پاس کیا تو اسے اس بڑھیا کے پاس جاتے ہوئے 4 سال ہو گئے تھے۔ اس عرصے میں بڑھیا کے متعلقہ سے اتنا پتہ لگ چکا تھا کہ بڑھیا کا خاوند اس کی جوانی میں ہی مر گیا تھا، اور اس کی اکلوٹی بیٹی بھی شادی کے 2 سال بعد اپنی بیٹی کو جنم دیتے ہوئے مر گئی تھی۔ بس پھر اس بڑھیا کو اپنی نواسی کے متعلق کوئی خبر نہیں۔ میٹرک میں پاس ہونے کی خبر سن کر بڑھیا نے خالد کو دعا دی تھی، بیٹے خدا تمہیں بہت بڑا بنائے، تجھے دنیا کی بادشاہیت ملے، بیٹے تو پھلے پھولے۔ اس کے بعد خالد شہر میں چلا گیا تھا کالج میں پڑھنے، مگر اسے گاؤں چھوڑنے کا اس وجہ سے بھی نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ شہر میں اسے بڑھیا والا پیار کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ خیر خالد شہر میں پڑھنے چلا گیا۔ 2 سال بعد گھر آیا تو پہلے بڑھیا کے گھر گیا۔ بڑھیا اور ضعیف ہو چکی تھی،
مگر پھر بھی وہی ٹھنڈا پانی کا گلاس بھر کر خالد کو دیا۔ اسے پاس بیٹھا کر بہت باتیں کی۔ اس نے پھر جھونپڑی کی بٹی سے چنگیر اٹھا کر اخروٹ نکال کر خالد کو دیتے ہوئے کہا، بیٹا یہ 2 سال سے میں نے سنبھال کر رکھے ہوئے تھے تیرے لیے۔ جب تک خالد بڑھیا کے پاس بیٹھا رہا، بڑھیا اس کی پیٹھ پر اپنا وہ کھردرا ہاتھ پھیرتی رہی اور خالد کو ایسا لگتا رہا تھا جیسے پیٹھ کی خارش پر 2 سال سے کسی نے خارش نہیں کی۔ خالد پھر شہر چلا گیا۔ 2 سال کے بعد BA پاس کر کے آیا۔ بڑھیا کمزور ہو چکی تھی۔ اس بار پانی دیتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ انہی کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بڑھیا نے پانی ڈال کر خالد کو دیا اور دیوار کو ٹٹولتے ہوئے چنگیر سے اخروٹ نکال کر خالد کو دیے۔ پھر اسی طرح خالد کو بڑھیا کو اپنے پاس بیٹھا کر پیار سے خالد کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرے۔ ان کانپتے ہوئے ہاتھوں سے خالد کو پہلے سے کہیں بڑھ کر سکون آیا تھا، اور اس مرتبہ خالد نے دوبارہ جاتے ہوئے بڑھیا سے جب کہا تھا کہ اماں بھی میں اب باہر جا رہا ہوں، میرا ویزا آیا ہوا ہے اور میں بہت دور جا رہا ہوں، اب بہت عرصے بعد آؤں گا، تو بڑھیا کے آنسو نکل آئے تھے۔ بڑھیا خالد کو بار بار دیکھتی رہی اور دعا دیتی رہی، بیٹا تجھ پر پیار آئے تو سدا سکھی رہے، تجھے تیرے بالوں جتنی زندگی ملے۔ خالد پھر بیرون ملک نوکری کرنے چلا گیا تھا۔ ہر روز دن کو کام سے تھکا ہارا جب وہ واپس اپنے ٹھکانے پر آتا تو اسے اپنا جسم خارش زدہ لگتا، اور خارش کی دوا صرف اور صرف بڑھیا کے ہاتھوں میں تھی۔ 7 سال تک گھر نہیں آیا، اور ان 7 سالوں کا ہر دن اسے بڑھیا کے کانپتے ہوئے ہاتھ یاد آتے رہے۔ 7 سالوں کے بعد جب وہ گھر آیا تو جلدی جلدی بڑھیا کی جھونپڑی کی طرف چلا گیا۔ جھونپڑی کے قریب پہنچا تو جھونپڑی کے چھت پر بڑا بڑا گھاس اگا ہوا تھا۔ جب جھونپڑی کے اندر داخل ہوا تو دروازہ بند تھا۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو بہت زیادہ اندھیرا تھا۔ روشنی صرف اور صرف کمرے کے درمیان میں لگتی تھی اور جا کر پانی کے گھڑے پر پڑ رہی تھی۔ گھڑے کے اوپر گلاس پڑا تھا اور گلاس میں پانی پڑا ہوا تھا۔ کمرے کے چھت کے ساتھ مکڑیوں نے جالے بنا رکھے تھے۔ جھونپڑی کی پچھلی دیوار سے مٹی نمودار تھی اور جگہ جگہ سے گری ہوئی تھی، اور دیوار کے پتھروں کے بیچ تھم کو دمک لگا ہوا تھا۔ بڑھیا مر چکی تھی۔ خالد نے جھونپڑی کی دیوار کو اس بوڑھی کی طرح ٹٹولتے ہوئے چھتی پر ہاتھ مارا۔ اس کے ہاتھ میں چنگیر آئی۔ خالد چنگیر کو اٹھا کر روشنی میں لے آیا۔ چنگیر چھت سے گری ہوئی مٹی سے بڑی ہوئی تھی۔ خالد نے چنگیر کی اس مٹی میں اپنی انگلیاں پھیری تو وہ مٹی کے تہ میں گول گول چیزوں سے لگا تھا پتھر کے ٹکڑے ہیں۔ خالد نے انہیں باہر نکالا، ان کے اوپر چمٹی ہوئی مٹی کو گلاس کے پانی سے دھویا اور غور سے دیکھا تو یہ اخروٹ تھے۔